السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل۔ میں ہوں محمد دانش اور میں ہوں ایمن چوہدری۔ ایئر لائن صاحب جان چکے، بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدات طے پا گیا۔ پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے کی سفارش۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے $1.3 ارب ملیں گے۔ معاہدے کی حتمی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ نے IMF کو حیران کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مخالفین ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ منی بجٹ آ رہا ہے۔ حکومت نے منی بجٹ کے بغیر ہی سٹاف لیول معاہدہ کر لیا۔ پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے، اور یقین کریں کہ آپ کی یہ دن رات کی محنت نہ ہوتی تو یہ اچیومنٹ اتنی جلدی ہم نہ کر پاتے۔ اغیار نے اور مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے کہ اب آیا کہ آیا منی بجٹ، اور منی بجٹ کے بغیر IMF آگے نہیں چلے گا۔ الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا۔ صوبوں کے حوالے سے انہوں نے ان کی بڑی شاندار کنٹریبیوشنس ہیں۔ ایگریکلچر ٹیکس جو کہ میک اور بریک، اس کے بغیر IMF نے آگے نہیں چلنا تھا، تو اس میں صوبوں نے پوری طرح حصہ ڈالا ہے۔ اسی پروگرام میں RSF بھی شامل ہے، $1.3 بلین۔ تو یہ اپنا اس کا جو اس کو اگر آپ جمع کریں تو ٹوٹل اب $7 ارب کے بجائے $8.3 ارب بنتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے حوالے سے۔ کابینہ نے سولر صارفین پر اضافی ٹیکس کی منظوری روک دی ہے۔ وزیر توانائی کو نیٹ میٹرنگ پالیسی پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی۔ نیٹ میٹرنگ ریگولیشن سے متعلق مشاورت کا دائرہ کار وسیع کر کے سفارشات دوبارہ پیش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو ادھر بجلی کی قیمتوں سے متعلق جلد نتائج آئیں گے۔ وفاقی وزیر اویس زغاری کی سینٹ قائمہ کمیٹی توانائی میں گفتگو، کہا 29 IPPs معاہدوں پر نظر ثانی ہو چکی ہے۔ بجلی کی قیمتوں سے متعلق جلد نتائج آئیں گے۔ وفاقی وزیر اویس زغاری کی سینٹ قائمہ کمیٹی توانائی میں گفتگو اور کہا کہ 29 IPPs معاہدوں پر نظر ثانی ہو چکی ہے۔ بجلی کی قیمتوں سے متعلق جلد نتائج آئیں گے۔ پنجاب کے نجی اور سرکاری اسکولز میں 28 مارچ سے 6 اپریل تک عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام نجی اور سرکاری اسکول 7 اپریل کو کھلیں گے۔ پنجاب کے نجی اور سرکاری اسکولوں میں 28 مارچ سے 6 اپریل تک عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا۔ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں موسم بہار کی تعطیلات کا اعلان۔ KP کے تعلیمی اداروں میں 1 اپریل سے 8 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ محکمہ تعلیم KP اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے الگ الگ اعلامیے جاری کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق تعطیلات کے دوران بچوں کے داخلے اور کتابوں کی تقسیم کا عمل جاری رہے گا۔ رخ کریں گے کراچی کا۔ کراچی کے بازاروں میں رنگ برنگی چوڑیوں کے سٹال سج گئے ہیں۔ خواتین عید کے لیے کون سی چوڑیوں کو ترجیح دے رہی ہیں، جانتے ہیں۔ اس وقت جامعہ کلاتھ مارکیٹ میں موجود ہیں ہماری نمائندہ عائشہ خان۔ جی عائشہ، بتائیے گا۔ خواتین کی عید کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ ایسے میں خواتین سمجھتی ہیں کہ چوڑیوں کے بغیر عید ان کی نامکمل ہے۔ تو اس وقت میں کراچی کے گنجان علاقوں میں پھیلی ہوئی جامعہ کلاتھ مارکیٹ میں موجود ہوں، جہاں پر عارضی سٹالز بھی چوڑیوں کے سج گئے ہیں۔ ہر طرف رنگ برنگی دیرہ زیب چوڑیوں کے سٹال سج گئے ہیں، جہاں پر خواتین اپنے من پسند اور میچنگ کی چوڑیاں خریدنے میں مصروف ہیں۔ ویسے تو جو ہے خواتین زیادہ کانچ والی اور جو میٹل کی چوڑیاں ہیں ان کو ترجیح دے رہی ہیں، کیونکہ وہ سستی بھی ہے اور ہر ملبوسات پر جو ہے وہ جچ جاتی ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گجرے والی چوڑیاں اور جھولے والی چوڑیاں بھی بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہیں اور کافی زیادہ منفرد نظر آتی ہیں۔ ہم نے خواتین سے بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی چوڑیاں خریدیں جو عید کے بعد بھی ہمیں کام آ سکے، جو بعد میں جو فنکشنز ہوتے ہیں تاکہ اس میں بھی جو ہے ہم لوگ چوڑیاں یہ پہن سکیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ عید جو ہے وہ چوڑیوں کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی میچنگ کی چوڑیاں جو ہے وہ پسند کر کے گھر لے جائیں تاکہ ہماری عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ جی
ٹھیک ہے عائشہ، آپ نے کہا کہ آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، کچھ عدالتی امور سے خبر شامل کر لیتے ہیں. آج کل عدالت جن کو سزا سنا دے ان کو میڈل بھی دیا جاتا ہے. آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اگر عدالت سے پینلٹی لگ گئی تو پھر میڈل بھی ملتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے ریمارکس. ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق ڈی جی کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کے کیس کی سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، جواب جمع کرائیں کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع اور جرمانہ کیوں نہ عائد کیا جائے. ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا. عدالت نے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا، جبکہ ایڈوکیٹ عبدالرحیم بھٹی اور شعیب شاہین ایڈوکیٹ کو کیس کا عدالتی معاون مقرر کر دیا. عدالت نے کہا سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس کے فیصلوں میں اصول طے کیے جا چکے ہیں. ہائی کورٹس نیب کی سفارش پر سفری پابندی میں نام شامل کرنے کے فیصلے کالعدم قرار دے چکی ہیں. نیب پھر اس طرح کی سفارش کر دیتا ہے اور پھر اسی طرح نام پابندی کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں. فیاض محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. ادھر پیکا ایکٹ کے تحت پی ٹی اے رہنماؤں کی جے آئی ٹی میں طلبی چیلنج کر دی گئی. سیکرٹری داخلہ جے آئی ٹی اور آئی جی اسلام آباد سے 21 اپریل کو جواب طلب کر لیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی شیخ وقاص اکرم اور دیگر کو جے آئی ٹی میں جواب جمع کرانے کی ہدایت سامنے آئی ہے. ایف آئی اے کی من مرضیاں صحافی فرحان ملک کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے بجائے ایک اور مقدمہ درج کر لیا. ایف آئی اے نے غیر ملکیوں سے مالی فراڈ کے کیس میں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا. پیکا ایکٹ کے بعد صحافی فرحان ملک پر ایف آئی اے میں دوسرا مقدمہ. عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے مقدمے میں صحافی فرحان ملک کو ایف آئی اے نے کراچی ملیر کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا. عدالت نے ریمانڈ کی استدعا پر فرحان ملک کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. فرحان ملک کے وکیل معیز جعفری ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرحان ملک کو ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں رکھا اور اسی دوران صبح 9 بجے ایک اور مقدمہ درج کر لیا. جیل کو اطلاع کر کے ان کو واپس لے جاتے تو کم از کم قانون کا تھوڑا بہت لاز رکھ لیا جاتا. ایسا نہیں ہوا. 1 منٹ کے لیے بھی کسی جیل میں ان کو پریزنٹ نہیں کیا. فرحان صاحب کے فیملی ممبرز ڈفرینٹ جیلز کو چیک کرتے رہے. یہ خبروں کی بھی زینت بنا کے ان کو یہ منمانی ہے ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا ہے، کیونکہ اب وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ زندگی بھر کا صحافی جو ہے وہ ایکچولی ایک کریڈٹ کارڈ فراڈ کا کال سینٹر چلا رہا تھا. ایف آئی آر کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 25 مارچ کو گلشن اقبال میں ایک کال سینٹر پر چھاپہ مارا جس میں ملزم عاطر حسین اور حسن نجیب کو گرفتار کیا گیا. کال سینٹر میں سافٹ ویئر کے ذریعے غیر ملکیوں سے ان کا خفیہ ڈیٹا حاصل کیا جا رہا تھا. ملزمان فراڈ اور چیٹنگ میں ملوث ہیں. ناصر بٹ، ایکسپریس نیوز، کراچی. اسلام آباد سے گرفتار صحافی وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. صحافی وحید مراد کے خلاف پیکا ایکٹ کے سیکشن 9، 10، 20 اور 26A کا اطلاق کیا گیا. نوٹس کے بغیر رات گئے گھر سے گرفتار کیے گئے صحافی وحید مراد کو ہتکڑیاں لگا کر جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا. گرفتار صحافی نے عدالت کو بتایا ان کی ساس کینسر کی مریضہ ہیں، وہ کینیڈا سے علاج کرانے کے لیے آئی ہیں. میں نے کہا اپنی شناخت کروائیں، مگر پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو گئی. صحافی وحید مراد نے بتایا کہ 20 منٹ پہلے ہی انہیں ان کے حوالے کیا گیا ہے. وکیل ہادی علی چٹھا نے استدعا کی ہمیں ایف آئی آر دیکھنے کی اجازت دی جائے. ہم نے وحید مراد کو حبس بے جا میں رکھنے کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے. عدالت نے استفسار کیا وحید مراد کو کب گرفتار کیا گیا. ایف آئی اے نے بتایا کہ کل رات گرفتار کیا اور الزام عائد کیا کہ انہوں نے کالعدم BLA بلوچستان کے حوالے سے پوسٹ کی. ایکس اور فیس بک اکاؤنٹ کے حوالے سے تفتیش کرنی ہے، جبکہ موبائل بھی ریکور کرنا ہے. وحید مراد کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے. ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا وحید مراد صحافی ہیں، ان کا ریمانڈ کیوں چاہیے؟ کیا ایف آئی اے نے پہلے وحید مراد کو نوٹس جاری کیا تھا؟ وکیل ہادی علی چٹھا نے کہا صحافیوں کو ہراساں کرنے کے لیے گرفتار کیا جاتا ہے. عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. ایف آئی اے اہلکار
सहाफ़ी को हथकड़ियाँ लगाकर रवाना हो गए। फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स ने सहाफ़ी फरहान मलिक और सहाफ़ी वहीद मुराद की गिरफ्तारी और रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ कानूनी इक़दाम की वीडियो वायरल करने वाले दुकानदार को पीका एक्ट के तहत हिरासत में लिए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ और सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि पीका एक्ट 2025 की मंजूरी के वक्त CPNE और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने जिन खदशात का इजहार किया था वो अब अपने बुरे असरात के साथ मंजर आम पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और जमहूरी इदारे आज़ादी सहाफ़त से मुतालिक इन मामलात को आइन में दिए गए हक की रोशनी में तय करें और इस तासुर को मज़ीद पुख्ता ना होने दें कि पीका एक्ट हुकूमत और सरकारी एहलकारों की बुरी कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए नाफिज किया गया। उन्होंने एक बार फिर अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि CPNE और दीगर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत करके पीका एक्ट 2025 पर नज़रसानी की जाए और मुस्बत तरमीम करके इसे नाफिज किया जाए। अभी खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से UAE के वजीर टॉलरेंस शेख मुबारक बिन अल-नहयान की मुलाकात हुई है। UAE के वजीर ने आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वक्त आ गया है कि चीनी कैपिटल मार्केट से इस्तिफादा हासिल किया जाए। पांडा बॉन्ड के इजरा से पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स को चीन के साथ जोड़ने की अक्कासी होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी ज़राए ब्लॉक से गुफ्तगू और कहा, चीन का बरामदी शोबा और कंपनियां पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ती अफराधी कुव्वत का फ़ायदा उठा सकती हैं। पाकिस्तान चीन के तजर्बात से माली शमूलियत में बेहतरी ला सकता है। उधर बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस कल से बहाल होगी। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा जाएगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 29 मार्च को ईद के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से चलाई जाएगी। ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए पहले मरहले में 500 एहलकार भर्ती करेंगे। वेलकम बैक। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख़ निकाह का हक देना गैर शरई करार दे दिया। शरीयत की नज़र में ऐसा हक देने वाला अदालती फैसला भी दुरुस्त नहीं है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक डोनर की जिंदगी को खतरा लाहक किए बगैर दूसरे फर्द को जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी की जा सकेगी। इंसानी दूध के बैंक के क़याम से मुतालिक हतमी फैसला अगले इजलास में दोबारा गौर के बाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 साबिक अरकान को नाअहल करार दे दिया। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 7 साबिक अरकान नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 2022-23 के असासों की तफसीलात ना जमा कराने से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तफसीलात जमा कराने तक ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। पेशावर, दी, चित्राल में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। भक्कर में बारिश। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम अबरालूद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादलों ने डेरे डाल लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की आखिरी अशरे की रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है। जवेरिया साउथ की मेज़बानी में प्यारा रमज़ान की नशरियात में पड़ोसी मुल्क ईरान से आए कारी हज़रात ने भी शिरकत की और समा बांध दिया। तफसील के लिए रिपोर्ट। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का प्यारा रमज़ान कुछ दिन का रह गया मेहमान। प्यारा रमज़ान की ट्रांसमिशन में पड़ोसी मुल्क ईरान से आए किरा हजरात ने शिरकत की और बाबरकत अस्माउल हुस्ना पेश करके समा बांध दिया। ईरानी किरा हजरात ने जहां अल्लाह के सिफाती नाम पेश किए, वहीं पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की भी दिल खोल कर तारीफ की। بزرگترین شهر پاکستان هست و مرکز رسانه‌ای هست. گفتیم که بهترین گروه رو بفرستید کراچی و اجابت شد. मशहूर अदाकार यासिर हुसैन ने बतौर मेहमान प्यारा रमज़ान में शिरकत की। प्यारा जायका की मज़ेदार रेसिपीज भी नशरियात का हिस्सा थीं, जबकि प्यारा मुकाबला के फातेह का ऐलान भी किया गया। और इस मुकाबले को विन कर चुकी हैं हमारी बहन किरण फातिमा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छा पढ़ा था। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ट्रांसमिशन जारी रहेगी चांद रात तक। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। 30
मार्च को शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान। पाकिस्तान में 29 रोजे और ईद उल फितर 31 मार्च और उस पीर को होने का इम्कान है। तर्जुमान स्पार्क को कहना है 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। चांद इंसानी आंख से बाआसानी देखा जा सकेगा। 30 मार्च को शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।